یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ اب ہم شروع کریں گے خدا کا کلام اور پڑھیں گے رومیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 8 اور اس کی آیت 12۔ بس اے بھائیو، ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو دوست، دوسرے الفاظوں میں ہم جسم کے مطابق زندگی گزارنا نہیں ہے۔ خدا جو ہے انسان کو جب بنایا تو اس کے جسم کو بنایا، اس کے دماغ کو بنایا، اس کے روح کو بنایا، لیکن جب آدمی گناہ کرا تو اس کی روح خدا کے لیے مر گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خدا آدم کو خبردار کر دیا تھا کہ نیک و بد کے پہچان کے جھاڑ کا پھل نہیں کھانا، کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ آدم خدا کے خلاف گئے اور وہ پھل کھائے اور انہوں 930 برس جسمانی طور سے زندہ رہے مگر روحانی طور سے ایک دم سے مر گئے۔ آدمی کو اوپر نیچے کر دیا گیا، اس کا جسم، اس کا دماغ، اس کی ہر چیز پوری طریقے سے بدل گئی۔ آج آدمی روحانی طور سے مرا ہوا ہے۔ تو جب خدا کا کلام نئے سرے سے پیدا ہونے کے بارے میں بات کرتا ہے تو روحانی طور سے پیدا ہونے کے بارے میں بات کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو ایک نئی طبیعت دی جاتی ہے جو خدا کی خدمت گزاری کرنا چاہتی ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 13 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ تو یہاں پولس بولتے ہیں، اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ضرور مرو گے، یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا کے لیے مر جائیں گے، یعنی کہ خدا سے آپ کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ خدا کے ساتھ آپ صحبت نہیں کر سکتے۔ میں جو ہے سائنس کے بارے میں نہیں بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ خدا کے فرزند ہیں تو آپ اپنے تجربے کے ذریعے سے یہ بات جانتے ہیں۔ اگر آپ خدا کے فرزند ہیں اور آپ کے دل میں وہ گناہ ہیں جس کا آپ خدا کے سامنے اقرار نہیں کر رہے ہیں، تو کیا آپ کلیسیا میں شامل ہونا چاہیں گے؟ کیا آپ بائبل شریف پڑھنا چاہیں گے؟ کیا آپ دعا کرنا چاہیں گے؟ میرے بھائی، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے دل میں گناہ رکھتے ہوئے یہ نہیں کر سکتے۔ آپ خدا سے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ خدا سے جدا ہو جاتے ہیں آپ۔ آگے پولس بولتے ہیں، اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ پیارے بھائی اور بہن، آج آپ کی کیا تکلیف ہے؟ کیا آپ شراب پیتے ہیں یا افیم لیتے ہیں، یا عورتوں کی یا مردوں کی خواہش رکھتے ہیں؟ اب آپ شاید یہ بولیں گے کہ میرے پاس یہ تکلیفیں نہیں ہیں۔ اچھا، آپ اپنے خیالوں کے بارے میں کیا بولنا چاہیں گے؟ یا پھر آپ کے زبان کے بارے میں کیا بولنا چاہیں گے؟ کیا آپ ان کی بات ان کے ساتھ اور ان کی بات ان کے ساتھ کرتے ہیں کیا آپ سچ بولتے ہیں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کی تکلیف ہے، آپ کیوں نہیں خدا کے سامنے اقرار کرتے ہیں؟ میرے دوست، اگر آپ اپنی یہ کمزوری سے نپٹیں گے تو آپ کو دماغی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دماغی ڈاکٹر آپ کی مدد نہیں کر سکتا، صرف یسوع مسیح آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ انہوں متی کی انجیل باب 11 اور آیت 28 میں بولتے ہیں، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ رومیوں کے خط میں باب 8 اور آیت 14 میں پولس بولتے ہیں، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کے ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک سمجھداری والی بات ہے؟ خدا اپنے بھیڑوں کو نہیں ہکال دیتا بلکہ ان کو آگے لے کے بڑھتا ہے۔ یوحنا کی انجیل باب 10 اور اس کی آیت 27 میں مسیح بولتے ہیں،
میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ اب ہم رومیو کا خط باب 8 اور اس کی آیت 15 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لپالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو یہاں پولس بولتے ہیں تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے بعد حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اندر ڈرنے والی روح نہیں ہے، بلکہ آپ خوشی سے بھر دیے گئے ہیں کیونکہ آپ خدا کے فرزند ہیں۔ آیت 16 اور 17 میں پولس بولتے ہیں، روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتی ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی کہ خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ تو یہ پکی بات ہے کہ خدا کا فرزند خدا کے ساتھ دکھ اٹھانا ضروری ہے۔ میرے بھائی، آج آپ مسیح کے ساتھ دکھ اٹھا رہے ہیں کیا؟ پولس یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جو بھی ہم دکھ اٹھا رہے ہیں وہ بہت ہی کم ہے، مگر ایک بات پکی ہے کہ اگر ہم دکھ اٹھائیں گے تو مسیح کے ساتھ جلال بھی پائیں گے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم دکھ اٹھائیں۔ عبرانیوں کی خط باب 12 اور آیت 6 میں کلام بتاتا ہے، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ یہ ہوگا اب ہم وہ حصے پہ آئیں گے جو صرف ایمان رکھنے والوں کے جسم کچھ چھڑائے جانے کا نہیں ہے، بلکہ ایمان رکھنے والوں کے جسم کو چھڑانے کے ساتھ ساتھ سارے کائنات کو بھی چھڑائے جانے کا ہے۔ یہ زمین پہ جہاں آپ اور میں رہ رہے ہیں چھڑائے جانے کی ہے۔ تو خدا کا یہ ارادہ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ پرانی زمین کے ساتھ ہم نئی زمین کی دین لین کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک نیا ماڈل، بالکل نیا، جہاں گناہ رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گناہ کی لعنت پھر کبھی زمین پہ نہیں آئیں گی، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو زبردست ہے۔ ایک صاحب بولنے کو لگے، خدا کے عہد میں شفا ہے، اور یہ شک کی بات نہیں ہے، بلکہ صرف خدا کے عہد میں نیا جسم بھی ہے اور خدا کے عہد میں ایک نئی دنیا بھی ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کے سیاسی لوگ یہ دنیا میں ایک نئی حالت پیدا کرنے کی کوشش میں ہیں، یعنی کہ دنیا کو نئی بنانا چاہتے ہیں، مگر یہ کام ان کے ہاتھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب ہم رومیو کے خط کے 8ویں باب کی 18ویں آیت پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، کیونکہ میری دانش میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو یہ دنیا میں دکھ اٹھا رہے ہیں اس کے مقابلے میں نہیں ہیں جو جلال ہم پہ ظاہر ہونے والا ہے۔ پولس کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دنیا میں دکھ اٹھانے کے لیے پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے۔ آیت 19 سے 22 میں پولس بولتے ہیں، کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہیں، اس لیے کہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھی، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضے سے چھٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گی، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر
اب تک کراتی ہے اور درد زی میں پڑی تڑپتی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، آدمی کا جسم وہ ہے جو مر جاتا ہے۔ خدا جب ہم کو زندگی دیتا ہے تو اسی وقت سے ہمارے پاس سے زندگی لینا شروع کر دیتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو انہیں پیدا ہوتا ہے مرنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے نہیں۔ آج انہیں پیدا ہوں گا، کل انہیں 10 برس کا ہوں گا، پرسوں انہیں 40 برس کا ہوں گا، ترسوں انہیں 80 برس کا ہو کے ختم ہو جائیں گا۔ آج ہم سب زندہ ہیں، مگر ہمارے زندگی میں ایک وقت آئے گا جہاں ہم سب مر جائیں گے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات میں مرنا اور سڑنا ضروری ہے۔ ذرا آپ جنگل میں جا کے تو دیکھو، اور وہاں آپ یہ دیکھیں گے ایک جھاڑ گرا ہوا ہے اور مرا پڑا ہوا ہے، بلکہ مرنے کے ساتھ ساتھ سڑ کے پڑا ہوا ہے۔ پولس بولتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراتی ہے اور درد زی میں پڑی تڑپتی ہے۔ میرے بھائی، بعضی وقت یہ سوال پیدا ہوتا کہ کیا خدا جو آسمان میں ہے صحیح ہے کیا؟ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا پوری طرح سے صحیح ہے۔ صحیح نہیں ہے بولے تو یہ دنیا۔ خدا کا کلام بہت ہی صحیح طریقے سے ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم یوئیل نبی کی کتاب باب 1 اور اس کی آیت 18 دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے، جانور کیسے کراتے ہیں، گائے بیل کے گلے پریشان ہیں، کیونکہ ان کے لیے چراہ گاہ نہیں ہے، ہاں بھیڑوں کے گلے بھی نیست ہو گئے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، مخلوقات کراتی ہے۔ تو میرے دوست، گناہ کے وجہ سے ساری مخلوقات گر گئی ہے۔ آگے چل کے یہ مخلوقات بدل جائیں گی۔ مسیحی لوگ دنیا کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں جیسے ہیں، یعنی کہ جسمانی طور سے گلی ہوئی اور روحانی طور سے بالکل الگ۔ مگر مسیحی لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے امید ہے۔ خدا جو نیا آسمان اور نئی زمین کا وعدہ کرا ہے، اس پہ مسیحی لوگوں کی امید ہے۔ آیت 23 میں پولس بولتے ہیں، اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں، آپ اپنے باطن میں کراتے ہیں اور لیپالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم جسم کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھیں گے، مگر جو ہمارا جسم رہے گا وہ جلالی جسم رہے گا جیسا مسیح کا جسم ہے۔ آیت 24 اور 25 میں پولس بولتے ہیں، چنانچہ ہمیں امید کے وسیلے سے نجات ملی، مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی؟ کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا؟ لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو صبر سے اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہم امید کے ذریعے سے نجات پائے ہیں، مگر ایک اچھی بات یہ ہے کہ آگے چل کے ہم کو خدا کے طرف سے جلالی جسم ملے گا۔ یہ خط میں پولس یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ نجات 3 حصوں میں ہے: گزری ہوئی بات، اس وقت کی بات اور آنے والی بات۔ گزری ہوئی بات اس لیے ہے کیونکہ جس وقت ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے اور ان کو اپنا خدا اور منجی مانے تو ہم نجات پائے۔ یہاں سے ہماری نئی زندگی شروع ہوتی ہے، اور نجات اس لیے اس وقت کی بات ہے کیونکہ ہم نجات پا رہے ہیں، یعنی کہ پاکیزگی۔ مگر اسی وقت میں ہم کو نجات کے ساری برکتیں اور فائدے نہیں ملی ہیں جو ہمارے لیے رکھی گئیں جب یسوع مسیح کی بادشاہت پوری طرح سے قائم ہو جائیں گی۔ یہ ہماری آنے والی نجات ہے۔ اب آیت 26 اور 27 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اسی طرح
روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتی ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا مانگنی چاہیے وہ نہیں آتی، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کے ہماری شفاعت کرتی ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ کئی مرتبہ ہم خدا کے پاس جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، اور ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا دعا کرنا یا کیسی دعا کرنا، مگر ہم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دعا کرنے کے لیے خدا کی پاک روح تیار ہے ہماری مدد کرنے کے لیے، بلکہ دعا کرنے کے لیے ہماری مدد کرتی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے ہماری مدد کرنے کے لیے۔ دعا میں بھی خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی کوشش سے دعا نہیں کرنا، بلکہ اس کے پاک روح کے طاقت کا انتظار کرنا۔ پاک روح ہمارے منہ میں ایسے لفظ دیں گی کہ ہم دنگ رہ جائیں گے۔ دعا کے الفاظ ہمارے نہیں رہیں گے بلکہ پاک روح کے رہیں گے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم ایک ایسی آیت پڑھیں گے جو کہ ایک بہترین آیت ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگاں ذرا غور سے سننا۔ ہم پڑھیں گے آیت 28۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا ہر ایک چیز میں کام کرتا ہے، تھوڑے چیزیں نہیں بلکہ ہر ایک چیز میں، تاکہ ہر ایک چیز ہمارے اچھے کے لیے ہوئے ویسا۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ ہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ شیطانیت یہ گرے ہوئے دنیا میں کام کریے، مگر خدا ہر حالت کو ہمارے اچھے کے لیے بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہاں ہم کو یہ بات غور کرنے کی ہے کہ خدا ہم کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کے ارادوں کو قائم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ یہ وعدہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ یہ وعدہ خدا کے طرف سے صرف وہ لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے ارادوں کے موافق بلائے گئے ہیں۔ میرے بھائی، اگر ہم خدا کے بارے میں سمجھنا چاہیں گے تو سارے باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ خدا محبت ہے۔ جو محبت کرتا ہے ہمارے اچھے کے لیے بھی کام کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت رکھتے ہیں تو اس کے اچھے کے بارے میں بھی آپ سوچیں گے۔ جب آپ کسی کے اچھے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جس سے آپ محبت رکھتے ہیں، تو اب آپ سوچ سکتے کہ خدا جو محبت ہے انہیں ہمارے اچھے کے لیے کتنا نہیں سوچیں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم خدا کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ نہیں سکے۔ آج اگر آپ کسی بات کی پریشانی اٹھا رہے ہیں تو آپ خدا کے بارے میں یہ سوچیں گے کہ آخر خدا کہاں ہے۔ آج اگر آپ کا کوئی کام نہیں بن رہا ہے تو آپ خدا کے بارے میں یہ سوچیں گے کہ آخر خدا کہاں ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمارے حالات کو دیکھنا چاہتے ہیں، مگر ہم یہ دیکھنا نہیں چاہتے کہ ان حالاتوں میں بھی خدا ہے اور خدا کام کر رہا ہے، اور یہ حالتوں کے بیچ میں سے ہمارے لیے کچھ اچھی چیز نکالنے والا ہے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے۔